اچھا اسد صاحب، یہ میں جو یہ پہلا سوال آپ سے کر رہا ہوں یہ جڑا ہوا ہے جو عمران خان صاحب نے جو خط لکھا آرمی چیف کو، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آج جواب بھی آ گیا ذرائع سے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ خط میں انٹرسٹڈ ہے نہ بات چیت میں انٹرسٹڈ ہے۔ اسد صاحب، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا حکمت عملی جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ رہی ہے؟ اچھا، خط کی تو بہت سادہ سی وجہ ہے۔ عمران خان صاحب جس سچویشن میں ہیں ان کے لیے یہ اور تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایشو کو زندہ رکھا جائے۔ تو وہ زندہ رکھنے کے لیے ظاہر ہے بہت ایکسٹریم جو ایک قدم ہوتا ہے، وہ کوئی لانگ مارچ ہو، کوئی دھرنا ہو، یا ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے اس خط کا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں اس کی بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں خط لکھا ہے۔ تو جواب تو ان کے اس ویلاگ کے اندر خود ہی شامل ہے کہ وہ اس کے اوپر ویلاگ کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے اس کے اوپر، ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کا جو میسج ہے وہ دوبارہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ آبویسلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، اور جو ہے جو معاملات اگر طے کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کرنے ہیں۔ اور جہاں تک ذرائع کے وہ جواب ہے، میرے خیال میں وہ کوئی اتنا کوئی معنی خیز نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ بات چیت کی کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس میں اسد صاحب جو اچھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آرگیومنٹ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے کہ اس خط سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے کی کوشش ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن یہ ایک طریقے سے ایک سائیکل میں گھوم رہی ہے پی ٹی آئی کی پالیسی، یعنی پہلے بڑے سخت الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنی، ڈائریکٹ پرسنل ہو کر نیم کالنگ کرنی، پھر مذاکرات کے لیے کہنا، پہلے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنا، پھر نکل جانا، پہلے احتجاج کرنا، پھر چھوڑنا، پھر کہنا احتجاج کرو۔ یعنی کہ یہ جو ایک مجھے تو یہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے، اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ دے آر اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ اے وائبل آپشن جو انہیں مل نہیں رہا۔ صحیح، دیکھیں obvious اتنا آسان تو حل ہے نہیں نا، اگر کوئی ہوتا تو میں بھی تجویز کر دیتا کہ بھائی یہ کر لو تو تمہیں حل نکل آئے گا۔ ایک اسٹیٹ کی پوری پاور جو ہے وہ اس وقت اریڈ ہے تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اور وہ طاقت کا اپنا پورا استعمال کرنے کو تیار بھی ہیں، اور وہ بار بار ڈیمونسٹریٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو کوئی آسان حل تو ہے نہیں کوئی تحریک انصاف کے پاس کہ بھائی یہ کر لیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ انکنسسٹنسی کی بات کریں، میرے خیال میں وہ جو حکومت کے ساتھ تھی، وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب شروع سے اپوز کرتے رہے کہ میں نے پولیٹیشین کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں۔ میرے خیال میں وہ اگر مان گئے تھے تو اس کا مطلب کوئی بیک ڈور چینلز میں کوئی پروگریس ہوئی تھی، اور ان کو کوئی توقع تھی کوئی رزلٹ کی اس سے نکلنے کی، جو جس وقت نہیں نظر آیا تو وہ انہوں نے پل آؤٹ کر دیا۔ آلدو فرینکلی اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتے تو میں بولتا 31 کی آپ کی ڈیڈ لائن اتنی دور تو نہیں ہے، تو آپ اپنا پروسیس تو کمپلیٹ کریں، آپ دکھائیں کہ بھائی ہم نے جو کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب ان سے کچھ نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں، ان کے پاس پاور نہیں ہے۔ دیکھو میں تو ہمیشہ کہتا تھا ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، وہ ثابت ہو گیا۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ 7-8 دن پہلے جو ہے اس کو بریک کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ پہ وہ انکنسسٹنسی ہے، اس کو تو میں یار بول چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں، اس کے اوپر لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کوئی اس کے اندر وجہ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کر کے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ یہ حاصل کر سکیں گے؟ میری تو سمجھ سے بات یا تو اعلان جنگ ہو چکا ہوتا نا، وہ نہیں، یا تو اعلان جنگ ہو چکا ہوتا جی اب جنگ شروع ہوا ہے، تو وہ ہو نہیں رہا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی، وہ ایک پالیسی ہے جس کے اوپر میں بالکل، وہ 26 نومبر کو اعلان جنگ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم نے دیکھا۔ ایکچولی یہی جو اسد صاحب آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی نا، آئی تھنک کرکس یہی ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہمیں گالی دینی ہے یا ہم سے بات چیت کرنی ہے۔ اچھا، اب ہو یہ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو پی ٹی آئی میں ڈیسیشن میکنگ ہے اس کے اندر پرابلم ہے، کیونکہ خان صاحب آئسولیٹڈ ہیں، وہ کبھی کبھار ملتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں جب آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، یو آر دا کی ڈیسیژن میکر، سیکرٹری جنرل تھے آپ۔ اس وقت جس طریقے سے فیصلہ سازی ہو رہی تھی، خان صاحب کے گرد جو لوگ موجود تھے، جو who had his ear، جو ان کو ایڈوائس دے رہے تھے، جو ان کو ایک انفارمڈ پولیٹیکل انالیسس دے رہے تھے، اور اس کی بنیاد پہ خان صاحب فیصلے کر لیتے، غلطیاں پھر بھی ہوئیں۔ کیا یہ وجہ ہے کہ خان صاحب کے گرد جو ان کو
جو ان کو ایڈوائس دے رہے ہیں وہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ خان صاحب شاید جو ایگزیکٹ سچویشن ہے اس کو گراسپ نہیں کر پا رہے بیکاز ہی از آئسولیٹڈ ان جیل. اچھا, یہ میں کہہ دوں کہ بڑی جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس وقت بہت تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر, اور زیادہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی اور تحریک انصاف کے سپورٹر سے ہوتی ہے. تو ضرور جو پوری جو توقع ہے, اور وہ توقع ایسی ہے کہ جس کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا, توقع یہ ہے کہ کل وہ عمران خان صاحب کو باہر لے کر آ جائیں گے, کیونکہ اس میں کامیاب نہیں ہے, بے تحاشا تنقید ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ, اور یہ کمپیریزن بھی مجھ سے جو ورکرز وغیرہ ملتے ہیں, وہ جی آپ لوگوں کے وقت میں جو ہے وہ اتنا اس سے ورکروں کا خیال رکھا جاتا تھا, جی کورٹ کیسز کو اس طریقے سے فالو کیا جاتا تھا. لیکن دو چیزوں کا فرق آپ کو دیکھنا ہوگا. اس وقت جو ہے مشاورت کے لیے ان لمیٹڈ ٹائم اویلیبل ہے, آپ صبح سے لے کے رات تک میٹنگز کر سکتے ہیں, آپ پارٹی کے ورکرز, پارلیمنٹیرین لیڈر سے سارے پاکستان کے لوگوں کو بلا کے مشورے کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ سچویشن نہیں ہے, وہ مشاورت کا موقع بھی نہیں ہے. دوسرے ظاہر ہے وہ لوگ شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, 40 سال 35 سال سیاست کیے ہوئے لوگ جو ہیں, ان کا جو ایک تجربہ ہے, اس کی انپٹ جو ہے وہ کوئی بھی جو بہت ویل میننگ بھی ہو اور اچھے لوگ بھی ہوں, جس نے پریکٹیکل لیڈرشپ پوزیشنز کے اندر 6 مہینے 3 مہینے 12 مہینے گزارے ہیں, وہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اسد صاحب وہ دونوں چیزیں ہیں. ہاں, اگر اسی نقطے کو میں یہاں سے اٹھاؤں تو اگر ایسا ہی ہے, اور اگر واقعی میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے کہ خان صاحب خود بھی جیل میں ہیں, ان کی جو کی لیڈرشپ تھی وہ بھی اس طریقے سے ایکسیسیبل نہیں ہے, ایک نئی لیڈرشپ سامنے ہے, تو اس سے اگر پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے تو جو دوسری سائیڈ ہے, گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو تو سوٹ کر رہی ہے. وہ تو پھر یہ چاہیں گے کہ اس جماعت میں اسی طرح کی فیصلہ سازی ہو, وچ مینز کہ سٹیٹس کو رہے, وچ مینز کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں. ان کو تو سوٹ کر رہا ہے پھر یہ. سر, اگر یہ مقابلہ جو ہے فہد, وہ ایم ایم اے کا یا وہ ریسلنگ فیڈریشن کا مقابلہ ہو رہا ہے, ایک دنگل ہے, اور آپ نے دوسرے پہلوان کو ہلانا ہے, تو یہ بالکل ٹھیک تجزیہ ہے کہ جتنا زیادہ کنفیوژن ہو وہاں پہ. بھائی یہاں پہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے. اس سے ایک ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے, جس کو اب تقریباً 3 سال پورے ہونے والے ہیں, اس کا نقصان 25 کروڑ لوگوں کو ہو رہا ہے, پاکستان کو ہو رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان یا کسی ملک کے مستقبل کے اوپر سوال نہیں اٹھ رہے ہیں, اس وقت انسانیت کے مستقبل کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی پہلے وہاں پہ پہنچی بھی تھی جہاں ہر سال ڈیولپمنٹس ہوتی تھیں. اب اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آئی ڈونٹ نو آپ کتنا فالو کرتے ہیں اس کو, وہ اوپن اے آئی اور جیمنائی اور یہ وہ سب جو چل رہا تھا, وہ ابھی ڈیپ سیک کے آنے کے بعد سے اب ہفتوں کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن اسد صاحب اگر یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر پی ٹی آئی اس طریقے سے اپنی جو بھی ان کی فالٹس ہیں, جس طریقے سے بھی ان کی فیصلہ سازی ہو رہی ہے, جو بھی وہ پالیسیز لے کے آ رہے ہیں جس میں انکنسسٹنسی ہے, جو لفظ آپ نے استعمال کیا, اس سے جس طرح کا جو ان کا جماعت کا اپنا وزن ہے, اس کے دیر پنچنگ بلو دے ویٹ, اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے اس کو کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی, اور وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں جس سے میرے خیال میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے. پیکا لاز آ رہے ہیں, کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے, they are getting away with all of this because پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا ریزسٹنس اور پریشر نہیں ڈال پا رہی جس سے ان کے اوپر امپیکٹ ہو. اچھا, سب سے پہلے تو فہد تھینک یو کہ آپ نے وہ انڈورس کر دی جو میں پہلے بات کر رہا تھا, جو آپ نے ایگزامپلز دیں, اس سے حکومت کو لگ رہا ہے کہ وقتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ملک کا نقصان ہو رہا ہے, ایک نظام خراب ہو رہا ہے, ایک پاکستان کے مستقبل جو ہے وہ اچھائی نہیں برائی کی طرف جا رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک ایگزامپل دی. دیکھیں تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہے اس کو بھی ذرا سا آپ سمجھ لیں. میں بڑے ایک آسان جملے کے اندر لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ تحریک انصاف کی کمزوری اور جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے, اور وہ اس کو میں کہتا تھا عمران خان بنی گالہ میں تحریک انصاف نیچے, عمران خان عوام میں تحریک انصاف اوپر. عوامی پولیٹکس کے اندر تحریک انصاف کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. بھٹو صاحب کے بعد سے کلیئرلی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی جس میں عوام کے ساتھ اتنا سٹرونگ ایک ربط پیدا ہوا ایک لیڈر کا اور عوام کا, جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا. لیکن تحریک انصاف کبھی بھی پاور پالیٹکس میں اچھی نہیں تھی, اور یہی ایک بہت بڑی ہماری کمزوری تھی جو ہماری حکومت کے اندر بھی نظر آئی, جس کی وجہ سے آپ کو اوور ریلائنس نظر آیا ون پیج کی پارٹنرشپ کا, کہ آپ سیاسی اپنے جو معاملات تھے ان سیاسی معاملات کو, کیونکہ آپ وہ جو تمام لوازمات ایک سیاست کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے, وہ بیک ڈور اور بند کمرے والی جو سیاست اور جوڑ توڑ اور یہ سب, تو اس لیے آپ کی اوور ریلائنس تھی. تو ایک تو یہ بنیادی طور پہ جو اسٹرینتھ اینڈ ویکنس ہے اس کے بھی مطابق ہے. دوسرا,
آپ کو ذرا سب دیکھیں, اگر آپ دوسری سائڈ پہ ازمپشن میری یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا حل نکل سکتا ہے تو آپ نکالنا چاہتے ہیں, اور اب آپ کو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف انکنسسٹنٹ پوزیشنز لے رہی ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ان سے کوئی ان کا انٹریکشن اتنا نہیں ہے, عمران خان کا فیڈ بیک ان کو ٹھیک نہیں آ رہی, یہ جو آ بھی رہی ہے فیڈ بیک وہ میچور نہیں ہے. تو بھائی یہ تو حالات آپ نے پیدا کیے نا, یہ تو آپ نے حالات پیدا کیے, پریشر ڈال مار دھاڑ کر کے, اور جو ایک سینئر لیڈر بچے تھے پارٹی کے اندر, شاہ محمود قریشی, ان کو بھی جیل میں ڈال دیا آپ نے, اور وہ بھی اڈیالہ نہیں اٹھا کے کوٹ لکھپت بھیج دیا, تو ان کو بھی آپ نے کٹ آف کر دیا عمران خان سے. سو اگر آپ کا یہ تجزیہ ہے اور آپ بہتری چاہتے ہیں تو پھر اس کا حل ایک حد تک تو آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے نا.